دیکھیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی فجر میں دیر سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور وقت بہت ہی قلیل ہے، تو اس نے سوچا اتنے میں غسل کروں گا وقت ہی نکل جائے گا، تو اس نے کہا چلو سو جاتا ہوں، سو گیا، بعد میں جب فجر نکل گئی تو غسل کر کے اس نے قضا نماز ادا کی، تو اس طرح سو جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو ہمارے ائمہ ثلاثہ حنفی علماء کہلاتے ہیں، ان تین کا تو حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قلت وقت کا شکار ہو جائے کہ بالکل اب بس نماز قضا ہونے والی ہے اور اس کا وضو نہ ہو، تو اس قلت وقت کو انہوں نے تیمم کے لیے عذر نہیں مانا ہے، یعنی وہ وضو ہی کرے، اگر وقت بچا تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ نماز کو قضا کرے گا۔ اسی طرح غسل کا مسئلہ ہوگا، لیکن آپ ہی کے ایک شاگرد امام اعظم کے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے تھا کہ فوراً تیمم کرتا، نماز ادا کر لیتا اور بعد میں پھر غسل وغیرہ کر کے نماز کو یا وضو کر کے نماز کو قضا ادا کرتا۔ اور آج کل جو ہمارے بہت سے علماء ہیں وہ انہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں بھئی تم تیمم نہیں کر سکتے، بعد میں نماز پڑھنا، تو پھر سستی بڑھ جائے گی اور یہ عادت بنا لیں گے، یار بہت ہی قلیل وقت ہے، اٹھے اگر 4 منٹ بھی ہے نا تو بولیں گے نہیں قلیل وقت ہے، اتنے قلیل وقت میں وضو نہیں کر سکوں گا اور نماز قضا کرنے کی عادت بنے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے امام ظفر کے قول کے مطابق کہ ان کو کہا جائے آپ اٹھیں، تیمم کریں اور پھر نماز ادا کریں، بعد میں تو قضا ادا ہونی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اٹھنے کے عادی رہیں گے، ورنہ ایک دفعہ سونے کا عادی بن جائے تو پھر انسان 2-3 بس نمازیں قضا ہو جائیں، اس کے بعد فجر میں اٹھنا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرنا انسب ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین امام اعظم اور صاحبین کے مسئلے کو اختیار کیے ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں تذبذب کے عالم میں آ جائیں کہ جی فلاں عالم تو یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک مسئلے ہیں، حکمت اور مصلحت دونوں کے پیش نظر ہیں، لہٰذا وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بیوی کسی بیوی کے پاس شوہر نے کچھ مال بطور امانت رکھا ہے اور یہ جانتی ہیں شوہر کا مزاج کہ اگر میں اس میں سے کچھ خرچ کر کے بعد میں رکھ بھی دوں اور شوہر کو پتہ بھی چل جائے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، تو وہ بقدر ضرورت نکال لیتی ہیں اور پھر اتنا مال رکھ دیتی ہیں، تو ان کا اس طرح خرچ کرنا امانت کو کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں جبکہ یہ جانتی ہیں کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا اور یہ اس کا متبادل رکھ بھی دیتی ہیں تو شرعاً بالکل اجازت ہوگی، یہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں حرم وغیرہ کے اندر، حالت احرام میں یا بغیر احرام میں ان کو مارنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جو بھی موذی جانور ہو، چاہے وہ حالت احرام میں ہو چاہے حالت احرام کے باہر ہو، اس کو مارنا بالکل صحیح ہے اور اس پہ کوئی دم وغیرہ یا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں تو دم کا مسئلہ، حالت احرام کے علاوہ تو بالکل مار سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی حشرات الارض مطلقاً نہیں کہ آپ خواہ مخواہ کسی چونٹی کو مار رہے ہیں اور وہ جو موذی بھی نہ ہو، تکلیف کا باعث بن رہی ہے، اذیت کا باعث بن رہی ہے تو مار سکتے ہیں، ورنہ حرم کے تو چونٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے، اگر وہ باعث تکلیف نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔